على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ چھٹیاں مکمل ہوئیں اور نئے تعلیمی سال کے لیے اللہ نے جمع کر دیا۔ کتنے طلباء نے مدرسے چھوڑ دیے، کتنے طلباء پر مختلف قسم کے حالات آئے، تقاضے پیدا ہو گئے کاروبار کرنے کے، ماں باپ کو ضرورت پڑ گئی کام دھندے پر اپنے بچوں کو بھیجنے کی، بعض لوگوں کی طبیعت ناساز ہو گئی، بعض لوگوں کے سرپرستوں نے منع کر دیا کہ تمہیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو بڑی نعمت ہے چھٹیوں کے بعد نئے تعلیمی سال کے عافیت کے ساتھ شروع کرنے کا موقع مل جانا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میرے عزیزو، جسم تو آ گئے ہیں، ذہن بھی آ جائیں، جذبات بھی آ جائیں، دل بھی آ جائیں۔ ایک کہانی ہے، دوستی ہو گئی بندر کی مگرمچھ سے۔ بندر درخت پر رہتا ہے اور مگرمچھ پانی میں رہتا ہے۔ یہ درخت پر بیٹھے ہوئے مگرمچھ سے بات کرتے رہتا، دوستی بڑی تو بندر اپنے درخت کے پھل فروٹ مگرمچھ کو دیتا، اور مگرمچھ نے بندر سے کہا میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کرا دیا کروں گا۔ ایک دن بندر مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور مگرمچھ لے جاتے ہوئے سمندر کے بیچ میں اپنی بری نیت کا اظہار کیا۔ ناجنس کی دوستی ویسے بھی نہیں جمتی ہے، اس نے بری نیت کا اظہار یہ کیا، سنا ہے کہ بندروں کا دل بہت لذیذ رہتا ہے، سوچ رہا ہوں تمہارا دل کھا لوں۔ تو بندر نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی خواہش ہے آپ کی، پہلے ہی آپ نے کہہ دیا ہوتا تو میں نے اپنا دل وہاں درخت پر نہ رکھا ہوتا۔ واپس لے جاؤ، مجھے درخت پر دل رکھا ہوا ہے، تمہیں دے دوں گا۔ پھر مگرمچھ لے کر آیا، بندر درخت پر پہنچ گیا اور اس نے اس کی بے وفائی، اس کی دغے بازی اور اس کی مکاری اور اس کی خود غرضی پر رونے لگا کہ جان بھی کہیں لی جاتی ہے کسی دوست کی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جسم تو آ گیا، دل ہے اپنے گاؤں میں، محلے میں، فون میں، دوستوں میں، ترقی نہیں ہوگی آدمی کی۔ تیسری بات، میرے والدین، میرے اساتذہ میرے حق میں مخلص ہیں، مجھے سب سے اچھا سمجھنے والے ہیں، سوچ سمجھ کر ہی اس مدرسے میں داخل کیا، سوچ سمجھ کر ہی 5 سالہ نظام میں ناظرہ حفظ میں داخلہ لیا۔ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔
نکال دو اپنے ذہن سے وہ سارے وسوسے اور وہ برے خیالات، ذہنی انتشار کہ شاید مجھے فلانے مدرسے میں جانا چاہیے تھا، شاید مجھے 8 سالہ نظام میں جانا چاہیے تھا، شاید مجھے نزدیک کے ادارے میں جانا چاہیے تھا۔ ایسے منتشر ذہن والے اس مدرسے میں بھی ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک جگہ پر کمپٹیشن ہو رہا تھا پانی میں تیرنے کا۔ ایک آدمی تماشائی دیکھ رہا تھا کمپٹیشن کو، دوسرے دوست نے آ کر اسے بھی نالے میں دھکیل دیا۔ اتفاق کہ وہ تیرتا رہا، سب سے پہلے نمبر پر وہی آ گیا۔ انعام کا اعلان ہونے لگا، انعام دیا جانے لگا، تو وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی نام آپ کا لیا گیا، آپ ہے فرسٹ رینک لانے والے، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں دائیں بائیں؟ تو اس نے جواب دیا میں تلاش کر رہا ہوں اس کو جس نے مجھے پانی میں دھکیلا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ کامیابی، نہیں سوچا تھا اس کامیابی کو، لیکن اس کے دھکیلنے نے اس کامیابی تک پہنچا دیا۔ اس محسن کو تلاش کر رہا ہوں، اس احسان کرنے والے کو تلاش کر رہا ہوں۔ اچھے خاصے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ان کے ماں باپ نے دھکیل دیا، بھائی اور استاد نے دھکیل دیا اس لائن میں، اور اس لائن میں آنے کی برکت سے نمازوں کی توفیق ہو گئی، اللہ والوں کی صحبت مل گئی، آخرت کے تذکرے مل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل گیا۔ احسان ہے ان دھکیلنے والوں کا، زبردست احسان ہے ان کا جو انہوں نے اس دینی نظام سے ہمیں جوڑا ہے۔ اپنے کم عمر ہم عمر دوستوں کی بات میں آ کر اپنے وقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اساتذہ کی بات پر اعتماد اور نظام کو اچھی طرح سمجھنا، کھانے کے اوقات، نہانے کے اوقات، کھانے کی اقسام، کیا کیا کھلایا جائے، سونے جاگنے کی ٹائمنگ، پڑھائی جانے والی کتابیں، جمعرات جمعہ کا نظام، یہ سارے پہلو، کام کے سارے جزئیے بہت سوچ سمجھ کر دنیا بھر کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جسم اور دل کے تقاضوں کو سوچتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں مددگار بننا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں پابند بننا چاہیے، بے لگام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بیٹا بھی رات میں دیر سے آتا ہے، ماں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ایک طالب علم بھی دوپہر میں نہیں سوتا ہے، استاد کا دن خراب ہو جاتا ہے۔ سب پابند ہیں، ہمیں بھی پابند ہونا چاہیے۔ پکانے والا پابند ہے کہ وقت پر کھانا مل جائے، پڑھانے والے پابند ہیں کہ وقت پر نصاب پورا ہو جائے، چلانے والے پابند ہیں تنخواہیں وقت پر پہنچ جائیں، تعاون کرنے والے پابند ہیں کہ وقت پر ہماری امداد ادارے تک پہنچ جائے، جھاڑو مارنے والے پابند ہیں کہ وقت پر سڑک صاف ہو جائے۔ لیکن اگر ہم پابند نہیں ہیں، جو دولے ہیں پورے سسٹم کے،
جن کے لیے نظام چلایا جا رہا ہے، تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ جن کے لیے نظام چلایا جا رہا ہے وہی پابند نہیں ہے۔ فلانے وقت میں درسگاہ میں بیٹھ جانا ہے، فلانے وقت میں ترقرار کرنا ہے، فلانے وقت میں آموختہ یاد کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا تو میرے بھائیوں، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی۔ ماں باپ فکر مند ہیں، آپ فکر مند ہو جائیں، چاہنے والے فکر مند ہیں، اگر آپ بے فکرے ہیں تو علم نہیں آئے گا۔ دن گزر جائیں گے، دل نہیں بنے گا، مال خرچ ہو جائیں گے لیکن اعمال نہیں بنیں گے۔ آس پاس کے طلباء کے ذہنوں میں ہوتا ہے قریب کے مدرسے میں پڑھنا ہے، قریب کے مدرسے میں پڑھنا ہے، قریب کے مدرسے میں اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ماں باپ کو آنے کی جانے کی مشقت نہ ہو، تو ٹھیک ہے، لیکن قریب کے مدرسے میں اس لیے پڑھنا ہے تاکہ گھر آمد و رفت باقی رہے، گھر کا کھانا ملتا رہے، ذہن کا مزاج کا بکھراؤ باقی رہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بہتر ہے دور کے ادارے کا سفر کر لینا، کہ جہاں پر جسم دور ہو جائے گا تو پھر ذہن بھی یکسو ہو جائے گا اپنے کام میں۔ ادارے کا نزدیک رہنا ہمارے تنزل کا ذریعہ نہ بنے، ادارے کا پرانا ہو جانا ہماری کاہلی کا ذریعہ نہ بنے، ناقدری کا ذریعہ نہ بنے۔ جتنے اعمال طے کیے گئے، اجتماعی انفرادی، پڑھنے کے سنانے کے، کسی عمل کو ہلکا نہ سمجھیے۔ ایک دوائی بنائی جاتی ہے، اس میں مواد ہوتا ہے، فلانا فلانا کنٹینٹ شامل ہونا چاہیے۔ بریانی بنائی جاتی ہے، اس میں فلانے فلانے مسالے ہونے چاہیے۔ ایسے ہی ایک طالب علم کی شخصیت کے بنانے میں کھانا صحت مندی والا ہونا چاہیے، سونے کی واجبی مقدار پوری ہونی چاہیے، سبق سے پہلے سبق کی تیاری، سبق میں دھیان سے بیٹھنا، سبق کے بعد کا تکرار ہونا چاہیے، انجمن میں کوتاہی نہ ہو، اردو عربی تحریر میں کمزوری نہ ہو، جمعہ کے دن تیلگو کی کلاس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، ورزش میں کوتاہی نہ ہو، جیسے بریانی میں ایک مسالہ کم ہو جائے ذائقہ کم ہو جاتا ہے، جیسے دوا میں ایک مادہ کم ہو جائے دوا پوری پر اثر باقی نہیں رہتی، ایفیکٹو نہیں بنتی، ایسے ہی جو طالب علم پورے نظام تعلیم، پورے نظام تربیت کے جس جزئیے میں جھول لا لیتا ہے اس کی شخصیت پوری نہیں بنتی ہے۔ حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے، چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اپنے استاد کو دھوکہ دے کر، انتظامیہ کو دھوکہ دے کر نہ سمجھے کہ میں نے بڑی عقل مندی کر لی ہے۔ پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے، چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح ہونا چاہیے۔ پیرنٹس میٹنگ کا نظام ہے، یوم والدین کی مجلس منعقد ہوتی ہے، ہمیں بے انتہا خوشی ہے ان بچوں کے ماں باپ کے آنے پر جن کے والد کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کے ماں باپ کے آنے پر جن کی ماؤں پر فالج کا حملہ ہے، پیرالائسس کا حملہ ہے، پھر بھی وہ آتی ہیں،
7 گھنٹے کا سفر کر کے. ہمارے دل میں بڑی قدر ہے ان دادیوں کی، داداؤں کی، نانیوں کی جو لنگڑتے ہوئے آتی ہیں آندھرا کے آخری ضلع سے. کتنا ترس آتا ہوگا اللہ کی رحمت کو. اللہ کیسے محروم رکھ دیں گے جو اللہ والوں کی زیارت کے لیے، اللہ والے علم کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ والے علم سے محبت کی وجہ سے 7 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہے ہیں. باقی بچوں کو بھی چاہیے، باقی طلباء کو بھی چاہیے کہ 100% اپنے ماں باپ کو اپنے اساتذہ سے، مدرسے سے جوڑنے کی فکر کریں. جن بچوں نے جوڑا والد صاحب داڑھی نہیں رکھتے تھے، بچے نے خدمت کی، پیر دبائے، دعا کی، داڑھی والا بنا دیا. مائیں گھروں میں کام کرتی تھیں، ذہن سازی کی، قناعت کی طرف لایا، والد کو علماء سے جوڑا، ماں کو علم کی طرف متوجہ کیا، اور ماں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہے، دین سیکھنے کے لیے آ رہی ہے. اپنے خاندان پر محنت کی، خاندان کا اجتماع کیا، گٹکا چھوڑ دیا بھائیوں نے بھائی کی محنت کی وجہ سے. ایسے طلباء بھی ہیں کالج کے گندے ماحول سے بہنوں کو نکلوایا اور دینی مدرسے میں داخل کروایا. مدرسے میں فکر مند ہونے کے بعد ایسے طلباء بھی ہیں جنہوں نے اپنے والد کو بیاج سے روکا، فائنانس سے روکا. قرضے میں ڈوب رہے والد صاحب، ہارٹ اٹیک آ گیا فائنانسروں کے گھر میں بار بار آنے کی وجہ سے. ایسے بچے چاہیے ہمیں، خاندان بدلنے والے. ایک بھائی پڑھتا تھا دین کا علم، دوسرے بھائی کو بھی لے آیا. میرا چھوٹا بھائی ہے، میں بھی اس کو قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں. داعی بنو، بافیض بنو، پڑھنے کے زمانے سے انقلابی بنو. ماحول میں بہنے والے نہیں، ماحول کو بدلنے والے بنو. خادم بنو گے، کامیاب خطیب بھی بن جاؤ گے. خدمت کا جذبہ آئے گا، دل بھی جیت لو گے. بھائی فیس دینے کے لیے آئے تو مدرسے کی طالبہ نے ناظم صاحب سے کہا، مولانا میرے بھائی آئے ہیں، دین کی تھوڑی سی بات کر دیجئے. فیس دینے کے بہانے بلوائی ہوں، آپ تھوڑی سی دین کی بات کر دیجئے. داعی دین کی بات کہنے کے بہانے دیکھتا ہے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 بھائیوں کا جھگڑا آیا، درمیان میں دین کی بات کا راستہ بنا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، کھانا آنے تک میں تم سے دین کی بات کر لوں گا. اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خاندان کو دین کی مجلس سے جوڑنے، علماء سے جوڑنے کی فکر کرنا چاہیے. سب سے زیادہ پیاسے ہیں ہمارے خاندان، سب سے زیادہ طلبگار ہیں، محتاج ہیں ہمارے خاندان. تو پیرنٹس میٹنگ میں اپنے افراد خاندان کو لانے، درمیان میں بھی اپنے والد کو علماء سے جوڑنے کی فکر کریں گے نا سب انشاءاللہ. الحمدللہ رب